السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے ہی رکھے۔ آج ہم 5واں سبق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے 4 سبق ہم پڑھ چکے ہیں، 4 ویڈیو بن چکی ہیں، یہ 5ویں ویڈیو ہے۔ روزانہ ایک مکمل سبق پڑھایا جاتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، 5واں سبق۔ یہاں یہ مختصر سی گفتگو ہے سعید اور یاسر کے درمیان۔ دیکھیے، سعید: اکتاب محمد ھذا یا یاسر؟ اکتاب محمد ھذا یا یاسر؟ یہ ایک سوال ہو رہا ہے۔ ہمیں اس نشان سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سوالیہ جملہ ہے، یہ انٹرگیٹیو سینٹینس ہے۔ آ کے معنی ہے کیا۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو آپ پچھلی ویڈیو جا کر دیکھیں، کیونکہ اگر آپ یہاں سے ڈائریکٹ پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں ہو سکتا نہیں آئے، اس لیے پہلی ویڈیو سے آپ دیکھیں تاکہ زیادہ فائدہ ہو اور آپ اکتائے نہیں۔ اگر ڈائریکٹ آپ یہ دیکھیں گے تو آپ اکتا جائیں گے، آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس لیے پہلی ویڈیو سے دیکھیں۔ تو کے معنی ہے کیا۔ کتاب تو کتاب ہے ہی، بک۔ محمد ایک نام ہے، اور ھذا کے معنی ہے یہ، اور یا کے معنی ہے اے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اے یاسر، تو اے کے لیے آتا ہے عربی میں یا، اور بھی الفاظ آتے ہیں لیکن زیادہ تر یا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم عام طور سے کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما، تو یا اللہ کا مطلب اے اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا، کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر؟ اور دوسرا ترجمہ یہ کریں گے، اے یاسر، اے یاسر کا پہلے کر لیں گے، اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ ایک سوال ہو رہا ہے، اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ تو اب یہاں یاسر جواب دے گا، یاسر نے کہا لا، اور لا کے معنی کیا ہے؟ نہیں۔ ھذا کتاب حامد، یہ حامد کی کتاب ہے، یہ حامد کی کتاب ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کے جملے نہیں آئے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے۔ جب 2 اسم ہوتے ہیں، 2 ناؤن ہوتے ہیں، دیکھو یہ بھی ناؤن ہے، اسم ہے، چیز کا نام ہے کتاب، اور یہ حامد بھی نام ہے۔ تو جب 2 نام ہوتے ہیں اور پہلے والے نام پر الف لام نہیں ہوتا، دوسرے والے پر تنوین ہوتی ہے یا الف لام ہوتا ہے، تو ان دونوں کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف اور مضاف الیہ، پہلے والا مضاف دوسرے والا مضاف الیہ کہلاتا ہے، اور پہلے والا مضاف یہ دوسرے والے کو، اپنے بعد والے کو جر دے دیتا ہے، کسرہ اور زیر دے دیتا ہے۔ تو دیکھو یہاں ایسا ہی ہے، ایک اسم کتاب ہے اور ایک حامد، تو ان دونوں میں سے پہلے والے پر الف لام نہیں ہے اور نہ تنوین ہے، دوسرے والے پر تنوین ہے۔ کبھی دوسرے والے پر تنوین آتی ہے، کبھی الف لام آتا ہے، وہ ساری مثالیں آ جائیں گی۔ ترجمہ اس کا ہوتا ہے، بعد والے کا ترجمہ کریں گے بیچ میں کا، کی، کے، جیسا بھی مناسب ہوگا ویسا لگا کر، اور بعد میں پہلے والے یعنی مضاف کا ترجمہ کریں گے۔ یہ میں بہت آسان انداز میں بتا رہا ہوں، اصطلاحی الفاظ میں نہیں بتا رہا ہوں، چونکہ آپ حضرات بالکل اسٹارٹ کر رہے ہیں، شروع سے پڑھ رہے ہیں، آپ نے کبھی عربی گرامر پڑھا نہیں ہے، اس لیے میں یہ بہت ہی آسان الفاظ میں اور بالکل نارمل بات میں سمجھا رہا ہوں، ورنہ اس کو الگ الفاظ سے بھی بتایا جا سکتا ہے۔ وہ گرامر کی کلاس میں آپ کو سمجھایا جائے گا، جو الگ گرامر کی کلاس چلے گی۔ تو یہ 2 اسم ہیں، پہلے والے کا نام مضاف، دوسرے والے کا مضاف الیہ، اور پہلا والا دوسرے والے کو جر دیتا ہے، اور ترجمہ آخر والے کا کر کے بیچ میں کا کی لاتے ہیں اور پھر پہلے والے کا کرتے ہیں، تو ترجمہ ہو جائے گا حامد کی کتاب۔
یہاں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، کتاب محمد، کتاب حامد، کتاب خالد، کتاب یاسر، کچھ بھی۔ تو اب جب سوال کیا سعید نے اکتاب محمد ھذا یا یاسر، کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر؟ اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ تو جواب دیا اس نے لا، نہیں، ھذا کتاب حامد، یہ حامد کی کتاب ہے، محمد کی نہیں ہے۔ سعید نے پھر سوال کیا این کتاب محمد، یہ بھی سوالیہ جملہ ہے۔ این کے معنی آپ پڑھ چکے ہیں کہاں، اور کتاب محمد ابھی میں نے سمجھایا محمد کی کتاب۔ محمد کی کتاب کہاں ہے؟ سعید سوال کر رہا ہے محمد کی کتاب کہاں ہے؟ تو یاسر نے جواب دیا ہوا علی المکتب ہناک۔ تو یہاں ایک نیا ورڈ آیا ہے ہناک۔ ہناک کے معنی ہے وہاں، اور صرف ہنا کے معنی یہاں۔ تو یہاں ترجمہ ہوگا ہوا علی المکتب، وہ یعنی کتاب میز پر ہے، ہناک وہاں، وہ وہاں میز پر ہے۔ آگے سعید نے پھر سوال کیا این دفتر عمار، عمار کا رجسٹر کہاں ہے؟ عمار کا رجسٹر کہاں ہے؟ یاسر نے جواب دیا ہوا علی مکتب المدرس، وہ، اب دیکھو یہاں بھی اسی طرح جیسے کتاب محمد تھا نا، اسی طرح ہے، دو اسم ہیں، پہلے والے پر الف لام نہیں ہے، دوسرے والے پر الف لام ہے۔ دوسرے والے پر یا تو الف لام آتا ہے یا تنوین، تو پہلی مثالوں میں تنوین آ رہی ہے دوسرے والے پر، اور یہاں پر یہ الف لام آیا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن پہلے والے پر الف لام اور تنوین کبھی نہیں آئے گی۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ بیچ میں کاکی لگا کے، پہلے آخر والے کا یعنی دوسرے والے کا، پھر پہلے والے کا۔ تو ترجمہ ہوگا ہوا علی مکتب المدرس، وہ یعنی رجسٹر استاذ کی میز پر ہے، استاذ کی میز پر ہے۔ سعید نے پھر سوال کیا قلم من ھذا یا علی، تو یا علی کو آپ اسی طرح سمجھ لیجیے جس طرح یا یاسر کو سمجھا تھا، اے یاسر، تو یہاں ہو جائے گا اے علی۔ اے علی، یہ قلم من کس کا قلم ہے؟ کس کا اگر کہنا ہے تو من لانا ہے، اگر یہ قلم نہ ہوتا من ہوتا تو اس کا ترجمہ ہوتا کون، جیسے ہو آتا ہے انگلش میں کون کے لیے، لیکن جب ہم کس کا کرتے ہیں تو ہوز آ جاتا ہے، تو اسی طرح یہاں پر ہے، ویسے خالی آئے گا تو من کا ترجمہ ہوگا کون، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی آ جائے گا پہلے تو کس کا ہو جائے گا، تو ترجمہ ہوگا قلم من ھذا یا علی، اے علی یہ کس کا قلم ہے؟ علی نے جواب دیا ھذا قلم المدرس، یہ استاذ کا قلم ہے۔ سعید نے پھر سوال کیا این حقیبۃ المدرس، حقیبۃ ان کے معنی بیگ، اور مدرس تو استاد ہے ہی، تو کیا ترجمہ ہوگا این حقیبۃ المدرس، استاذ کا بیگ کہاں ہے؟ علی نے جواب دیا ہی تحت المکتبی، ہی تحت المکتبی، تحت کے معنی نیچے اور مکتب کے معنی میز، ہی معنی وہ، یہ ہیا کیوں آیا؟ یہاں تو ہوا آیا تھا، یہاں ہیا کیوں آیا؟ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے، بس جس کلمے کے آخر میں یہ گولتا آئے گی نا، تو اس کے لیے جب کہا جائے گا تو ہی آئے گا، اور اگر گولتا نہیں آئے گی تو ہوا آئے گا، بس اتنا سا سمجھ لیجیے۔ تو ہی تحت المکتب، وہ یعنی استاذ کا بیگ میز کے نیچے ہے، تحت کے معنی نیچے، میز کے نیچے ہے، یہ نیچے رکھا ہوا ہے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، مندرجہ ذیل سوالوں کا جواب دیجیے، یہ یہاں پر سوالات ہیں، ان کے جواب دینے ہیں۔ این کتاب محمد، دیکھیے یہاں پر کہیں بھی زبر زیر پیش نہیں لگا ہوا، لیکن ہم نے قاعدہ پڑھ لیا ہے، اینا یہ تو پہلے سے اینا ہی رہتا ہے، یہ اینی یا اینو نہیں ہوگا، یہ تو اینا ہی رہے گا۔ کتابو پڑھا میں نے یہاں پر، اور محمد دن پڑھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ دو اسم ہیں، اور پہلے والا مضاف ہے، دوسرا مضاف الیہ ہے، تو پہلے والے پر الف لام بھی نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گی، اس لیے کتابو پڑھا،
اور دوسرے والے پر یہاں تنوین آئے گی۔ الف لام نام پر آتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا المحمد، محمد ہی ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر تنوین آ گئی۔ این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ اب ہمیں جواب دینا ہے، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ پیچھے کیا جملہ بنا تھا، بلکہ ہم خود سے ذہن میں لا کر کہیں۔ ہمیں یہ کہنا ہے مثال کے طور پر کہ وہ میز پر ہے، تو ہم وہ کے لیے ہوا بنا دیں، ہوا، اور میز پر ہے علی المکتبی، ہوا علی المکتبی، وہ میز پر ہے۔ اسی طرح این کتاب عمار، عمار کی کتاب کہاں ہے؟ تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ہوا علی الکرسی، وہ کرسی پر ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہوا تحت المکتبی، ہوا تحت المکتبی، میز کے نیچے ہے۔ آگے این حقیبۃ المدرسی، استاذ کا بیگ کہاں ہے؟ استاذ کا بیگ کہاں ہے؟ تو اب چونکہ یہ حقیبتوں میں آخر میں تا گئی تو ہم یہاں ہوا نہیں کہیں گے، ہیا کہیں گے، ہیا تحت المکتبی یا ہیا علی المکتبی، وہ میز کے اوپر ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ، کیا مطلب؟ یعنی پہلے والے کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف مضاف بنائیے، یا پہلے والے کلمے کی دوسرے کی طرف اضافت کیجئے، یعنی پہلے والا کلمے کو مضاف بنائیے اور دوسرے والے کو مضاف الیہ۔ اور ہم نے پڑھ لیا ہے کہ پہلے والے پر نہ الف لام آئے گا نہ تنوین، اور دوسرے والے پر یا تو الف لام یا تنوین، اور نام پر تنوین ہی آتی ہے، الف لام آتا نہیں، تو کیا ہوگا؟ کتاب محمد، اور ترجمہ محمد کی کتاب۔ یہاں کی لگ رہا ہے، اور اگر یہ ہوتا قلم محمد تو کا لگ جاتا، محمد کا قلم، تو وہ ہم اپنے حساب سے لگا لیں گے کا کی کے۔ آگے دیکھیے یہاں مکتب اور المدرس، تو اس کو ملا کر ہو جائے گا مکتب المدرسی، کیوں؟ اس لیے کہ مضاف اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، کسرہ دیتا ہے۔ تو استاذ کی میز، یہ ہو گیا دیکھو مکتب المدرس، استاد کی میز۔ آگے قلم اور حامد دو اسم ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کیسے بنانا ہے، اس کو مضاف بنائیں گے، اس کو مضاف الیہ، تو مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آئے گی، مضاف الیہ پر تنوین آ جائے گی کیونکہ نام ہے، تو قلم حامد، ترجمہ ہوگا حامد کا قلم۔ اسی طرح مفتاح البیت، گھر کی چابی۔ بیت عباس، الف لام لا نہیں سکتے کیونکہ نام ہے، بیت عباس، عباس کا گھر۔ دکان التاجری، یہاں آ جائے گا کیونکہ یہ نام نہیں ہے تاجر، تاجر کی دکان۔ آگے غرفۃ علی، یہ بھی نام آ گیا، غرفۃ علی، علی کا کمرہ۔ بیت المہندسی، انجینئر کا گھر، مہندس کے معنی انجینئر۔ دفتر سعید، سعید کا رجسٹر۔ اسم الولدی، لڑکے کا نام۔ مندیل یاسر، مندیل یاسر، یاسر کا رومال۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ قمیص عمار، عمار کا کرتا۔ بنت الطبیبی، بنت کے معنی لڑکی، بیٹی۔ بنت الطبیبی، ڈاکٹر کی لڑکی۔ سریر خالد، خالد کی چارپائی، خالد کا بیڈ۔ مفتاح السیارۃ، سیارہ کے معنی کار، موٹر کار، کار کی چابی۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھیے اور لکھیے کلمات کے آخر کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے۔ یعنی کیا مطلب ایڈجسٹ کرنے کا؟ کہ شروع میں یہاں با پر کیا آئے گا اس کلمے کے آخر میں، اور تا پر کیا آئے گا، یعنی حرکت کیا آئے گی، زبر زیر پیش۔ تو یہ دو اسم ہیں، بار بار بتایا جا چکا ہے، پہلے والے اسم پر نہ الف لام ہے، جب الف لام نہیں ہے تو یہ مضاف بنے گا، تنوین بھی نہیں آئے گی،
دوسرے والے پر یا تو تنوین آتی ہے یا الف لام، تو یہاں الف لام آ رہا ہے، اور پہلے والا دوسرے والے کو جر دیتا ہے، کسرہ آ جائے گا یہاں، تو پڑھی جائے گی عبارت باب المدرستی، ترجمہ ہوگا مدرسے کا دروازہ، حمار الرجلی، مرد کا یا آدمی کا گدھا، بیت حامد، حامد کا گھر، سیارۃ المدیری، مدیر کے معنی محتمم یا پرنسپل، محتمم کی موٹر کار یا کار، مندیل عمار، عمار کا رومال، اسم الطالبی، طالب علم کا نام، بیت اللہ، اللہ کا گھر، فی کتاب اللہ، اس کو سمجھیے تھوڑا سا، میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو ہیں فی، من، الا اور علی، 4 حروف جر آ چکے ہیں اب تک، جو اپنے بعد والے کو جر دیتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں، تو اس کے اوپر کسرہ اس کی وجہ سے آئے گا، فی کی وجہ سے، اور اللہ ہی یہاں بھی کسرہ آئے گا، وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ مضاف ہے اور مضاف اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، تو اس طرح پڑھیں گے فی کتاب اللہ، اور ترجمہ ہوگا اللہ کی کتاب میں یا اللہ کی کتاب کے اندر، فی کے معنی میں، من بیت المدرسی، من بیت المدرسی، تو من کی وجہ سے بیت پر کیا آیا؟ کسرہ، بیت، اور مدرس پر کسرہ آیا بیت کی وجہ سے، تو ہوگا ترجمہ استاذ کے گھر سے، علی مکتب المدیری، مکتب پر کسرہ آیا اعلیٰ کی وجہ سے، اور مدیر پر آیا مکتب کی وجہ سے، علی مکتب المدیری، محتمم کی میز پر، محتمم کی میز پر، آگے دیکھیے، اقرا پڑھیے، این بیت المدرسی، این بیت المدرسی، تو یہاں مدرسی پر تو کسرہ آ رہا ہے بیت کی وجہ سے، لیکن بیتو پر پیش آ رہا ہے، کسرہ نہیں آ رہا، زیر نہیں آ رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو اس کو کسرہ دے، فی نہیں ہے، من نہیں ہے، علی اور الی نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر رفع آئے گا، یعنی پیش آئے گا، این بیت المدرسی، اور ترجمہ یہاں سے کریں گے استاذ کا گھر کہاں ہے، تو اب یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے ہوا بعید، وہ یعنی گھر دور ہے، القرآن کتاب اللہ، القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، الکعبۃ بیت اللہ، الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، یہ تو جو ہم نے یہ درود پڑھا ہے یہ تو اس کی وجہ سے پڑھا ہے، محمد سے مراد اللہ کے نبی ہیں، اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، ورنہ اصل جملہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، یہ ہے، تو محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خرج المدرس من غرفۃ المدیری، اب دیکھیے خرجہ، یہ تو ورب سمجھ لیجیے آپ، فعل ہے، اور یہ پاسٹ ٹینس ہے، ماضی ہے یہ، اور مدرس یہ اس کا سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، اور یہ حرف جر ہے من، اس کے بعد غرفہ پر جر آ رہا ہے، غرفتی، اور غرفہ مضاف بھی ہے، اس لیے مدیر پر جر آ رہا ہے غرفہ کی وجہ سے، تو عبارت اس طرح پڑھیں گے، جبکہ اس پہ زبر زیر نہیں ہے، لیکن قاعدے کے مطابق ہی ہم پڑھ رہے ہیں، خرج المدرس من غرفۃ المدیری، اب لفظی ترجمہ تو اس طرح ہوگا، نکلا استاذ، مدیر محتمم کے کمرے سے، یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے، نکلا استاذ محتمم کے کمرے سے، لیکن محاوری ترجمہ کریں گے، محاوری کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم بولتے ہیں اردو میں اپنی عام بول چال میں، تو وہ ہم بولتے ہیں استاذ محتمم کے کمرے سے نکلا، یا استاذ پرنسپل کے کمرے سے نکل گیا، نکلا، اس طرح ترجمہ کریں گے، آگے دیکھیے، ھذا بیت حامد،
وذالک بیت خالد، تو یہاں پر دیکھو عبارت دیکھو دھیان سے، زبر زیر کہاں کیسے آ رہے ہیں، ہاذا، یہ تو ہاذا ہی رہتا ہے ہمیشہ، مبنی ہے یعنی بدلے گا، حاضی حاضی یا حاضو یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا ہاذا ہی رہے گا، ہاذا بیت حامدین، بیتو کیوں پڑھا کیونکہ مضاف ہے، حامدین کیوں پڑھا اس لیے کہ مضاف الیہ ہے، اسی طرح وذالک، ذالک یہی رہے گا، بیت خالدین یہ بھی سیم بیت حامدین کی طرح ہے، ترجمہ ہوگا یہ حامد کا گھر ہے اور وہ خالد کا گھر ہے۔ ابن عمار طالب و ابن یاسر تاجر، تو ابن عمار دیکھو یہاں بھی دو نام ہیں، ابن کے معنی بیٹا، عمار تو نام ہے، تو جب دو نام آ جاتے ہیں تو پہلے والے پر نہ الف لام آتا ہے اور نہ تنوین، تو ایسا ہی ہے، نہ الف لام آ رہا ہے، دیکھو یہ الف جو ہے نا یہ اس کا ابن کا ہی ہے، یہ ساتھ مل کر ہی ایک ورڈ بنے گا، یہ جب اس کے نام جب اس کے معنی بیٹا ہوں گے، یہ اس کے ساتھ میں ہی ہے، ایسا نہیں کہ یہ الگ سے آیا ابن، یہاں الف تو ہے لام نہیں ہے، اور اصل کیا ہے الف لام دونوں ہونے چاہیے، تو یہاں الف لام نہیں ہے تو تنوین بھی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد عمارن یہ نام ہے تو اس کے آخر میں کیا آئے گی، تنوین کسرے والی، یعنی دو زیر آئیں گے، تو ابن عمارن طالب و ابن یاسر تاجر۔ ابھی آگے جب ہم قواعد پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہاں یہ الف پڑھا جاتا ہے کہاں نہیں، وابن پڑھیں گے اصل تو اسے، وابن یاسر تاجر، لیکن ابھی آپ شروعات ہی کی ہے ابھی، تو اس لیے وہ ابن پڑھ سکتے ہیں آپ، تو ترجمہ ہوگا عمار کا بیٹا طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اور یاسر کا بیٹا بزنس مین ہے، تاجر ہے۔ بیت المدرسی بعید و بیت التاجر قریب، بہت آسان، استاذ کا گھر دور ہے اور تاجر کا گھر قریب ہے۔ ھذا مفتاح السیارہ، یہ کار کی چابی ہے۔ این مفتاح البیت، گھر کی چابی کہاں ہے، یہ ایک سوال ہے، گھر کی چابی کہاں ہے، تو ابھی بس اس کو یہی رہنے دیتے ہیں، ویسے ہم اس کا جواب بھی بنا سکتے ہیں، مفتاح البیت علی المکتب، مفتاح البیت فی الجیب، یعنی گھر کی چابی جیب میں ہے، گھر کی چابی میز پر ہے، لیکن ابھی بس اتنا زور نہ دیجیے آپ دماغ پر، جو یہ لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ ہی سمجھیے بس۔ من انت یا ولد، من انت یا ولد، یا ولد پہلے بھی آ چکا ہے، یا ولد کے معنی اے لڑکے، اور من کے معنی کون، انت کے معنی آپ یا تم یا تو یہ پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، اے لڑکے تو کون ہے، انا ابن عباس، انا ابن عباس، اس میں ملا دیں گے اس کو، انا ابن عباس، انا مانے میں، اب میں عباس کا بیٹا ہوں، میں عباس کا بیٹا ہوں، وابن من ہوا، اور وہ، اور واو اور ہوا وہ، ابن من میں نے پیچھے بتایا بھی آیا تھا، قلم من کس کا قلم، تو یہاں ابن من کا ترجمہ ہوگا کس کا بیٹا، اور وہ کس کا بیٹا ہے، اور وہ کس کا بیٹا ہے، ہوا ابن خالد، وہ خالد کا بیٹا ہے۔ این مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں دیکھو رسول اللہ کی وجہ سے پورا درود آ رہا ہے یہ، ورنہ اصل جملہ کیا ہے، این مسجد رسول اللہ، اتنا ہے، تو این کے معنی کہاں، مسجد تو آپ سمجھتے ہیں، رسول کے معنی رسول، اللہ اللہ، تو بہت آسان ہے، یہاں سے ترجمہ کرتے چلے جائیں گے پیچھے کو، تو اللہ کے رسول کی مسجد کہاں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے، ہوا فی المدینۃ المنورۃ، وہ یعنی مسجد مدینہ منورہ میں ہے۔ دیکھیے ابن من انتا، ابن من انتا تم، یہاں سے کریں گے تم، اور پھر وہی کس کے، تم کس کے بیٹے ہو، انا ابن المدرس، انا ابن المدرس، میں استاذ کا بیٹا ہوں، ٹیچر کا بیٹا ہوں۔ این الکلب، این الکلب، کلب کے معنی پیچھے آ چکا ہے کتا، کتا کہاں ہے، ہوا تحت السیارۃ، وہ کار کے نیچے ہے۔ اب یہاں دیکھیے
کون جملن مفیدتن بملء الفراغ فیما یلی، مندرجہ ذیل جو یہ جملے لکھے ہوئے ہیں ان میں خالی جگہ کو پر کرنے کے ذریعے ایک مفید جملہ بنائیے، یعنی جس سے بات پوری سمجھ میں آ جائے، ایسا جملہ مفیدہ آپ کو بنانا ہے۔ تو دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے البیتی مغلق، اب البیتی کے زیر سے ہم سمجھ رہے ہیں کسرے سے کہ اس سے پہلے مضاف لائیں گے کوئی، تو کیا لائیں گے؟ گھر کا بند ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ گھر کا، اور بند ہے، مغلق کے معنی بند، تو کیا ہو سکتا ہے گھر کا بند؟ دروازہ، باب البیت مغلق، گھر کا دروازہ بند ہے۔ آگے دیکھیے اینا اور السیارہ، السیارتی، تو تاکہ زیر سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس سے پہلے مضاف آئے گا، اور اس کے معنی کار، کار کی کہاں ہے؟ کار کی کہاں ہے، تو کیا ہوگا کار کی؟ چابی، این مفتاح السیارتی، کار کی چابی کہاں ہے؟ محمد رسول، اب دیکھو محمد رسول ہیں، کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے، تو اللہ آ جائے گا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آگے الطبیبی بعید، ڈاکٹر کی یا ڈاکٹر کا دور ہے، ڈاکٹر کا دور ہے، بعید کیا دور ہے؟ گھر، بیت الطبیب بعید، ڈاکٹر کا گھر دور ہے۔ القرآن کتاب، قرآن کتاب ہے، کس کی؟ اللہ کی، تو القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ خدیجۃ حامد، خدیجہ حامد کی، اب حامد کی کیا ہے؟ بیٹی، خدیجۃ بنت حامد، خدیجہ حامد کی بیٹی ہے۔ آگے انا المدرسی، میں استاذ کا ہوں، کیا ہوں؟ استاذ کا بیٹا، انا ابن المدرسی، میں استاذ کا بیٹا ہوں۔ آگے الطالبی مکسور، طالب علم کا ٹوٹا ہوا ہے، کیا ٹوٹا ہوا ہے؟ قلم، قلم الطالبی مکسور، طالب علم کا قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ آگے دیکھیے باب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے، کس چیز کا دروازہ؟ گھر کا یا مسجد کا یا کمرے کا، کچھ بھی لگا سکتے ہیں مضاف الیہ، تو باب الغرفۃ مفتوح، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ باب البیت مفتوح، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ باب المسجد مفتوح، مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آگے خرج المدرس من مدیری، من المدیری، اب دیکھیے یہاں ایک لفظ چھٹا ہوا ہے، جب جملہ پورا ہوگا، استاذ نکلا پرنسپل سے، تو پرنسپل سے تو نہیں نکلے گا بلکہ پرنسپل کے آفس سے نکلے گا، دفتر سے نکلے گا، تو کیا کریں گے ہم؟ خرج المدرس من مکتب المدیری، استاذ پرنسپل محتمم کے دفتر سے نکلا۔ آگے دیکھیے صحیح ترکیبات التالیہ، یہ مندرجہ ذیل ترکیب کو صحیح کیجیے، یعنی یہ جو جملہ ہے، یہ جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں، یہ صحیح لکھے ہوئے ہیں یا غلط، یعنی ان پر جو یہ حرکت آ رہی ہیں زیر زبر پیش کی، یہ صحیح آ رہی ہیں یا غلط آ رہی ہیں، آپ اس کو صحیح کیجیے۔ تو ہم کیسے صحیح کریں گے؟ تو دیکھیے یہاں پر یہ دو اسم ہیں، دو، ایک یہ قلم اور ایک الطالب۔ اب جب دو اسم ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا، تو پہلے والا مضاف بنتا ہے، بعد والا مضاف الیہ بنتا ہے، اور مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے، تنوین نہیں آتی ہے، بعد والے پر یا تو تنوین آتی ہے یا الف لام آتا ہے، تو یہاں پر یہ غلط ہے، الف لام غلط ہے شروع میں، تو ہم کہیں گے قلم الطالبی، اب صحیح ہو جائے گا، یہ طالب علم کا قلم۔ آگے دیکھیے باب السیارۃ، یہ تا پہ زبر آ گیا، یہ غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سیارتی پر کسرہ زیر آئے گا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، کون دے گا اس کو زیر؟ یہ مضاف دے گا شروع والا، تو باب السیارتی، کار کا دروازہ، بنت حامد، یہ غلط ہے، بنت اور حامد کیوں غلط ہے؟ جب دو اسم ہیں تو پہلے والے پر تنوین اور الف لام نہیں آئے گا، لیکن بعد والے پر تنوین آئے گی، وہ بھی کسرے کی، یعنی زیر آئیں گے دو، جبھی تو پتہ چلے گا یہ مضاف مضاف الیہ ہیں۔ بنت حامد، حامد کی بیٹی، الرسول اللہ، تو یہاں بھی دو اسم ہیں، الرسول اور اللہ، دو نام ہیں،
لیکن یہاں شروع میں الف لام آ رہا ہے جبکہ مضاف پر الف لام نہیں آتا، تو کیا ہوگا؟ یہ رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اسم الولدہ، یہ ولدہ ہو رہا ہے، یہ بھی غلط ہے، ولدی ہوگا، کسرہ آئے گا۔ اسم الولدی، لڑکے کا نام۔ ابن المدرسی، یہاں تنوین آ رہی ہے، دیکھو یہ غلط ہے، ابن نہیں ہوگا، ابن ہوگا، اور اس میں لام میں مل جائے گا، ابن المدرسی، استاذ کا بیٹا۔ آگے دیکھیے محمد۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھائی ہے کہ جب کوئی نام ہوتا ہے اور اس کو ہم پکاریں گے، آواز دیں گے، تو سب سے اس کے شروع میں ایک تو یا لگائیں گے، ایک چینجنگ تو یہ ہوگی کہ یا لگا دیں گے شروع میں، اور آخر کو اس کے، اگر وہ سنگل ہے تو اس کے آخر میں بس ایک پیش لگا دیں گے، ہمیشہ ایسا ہی ہوگا۔ تو محمد سے کیا ہو جائے گا؟ یا محمدو۔ اور جب ہم عربی بولتے ہیں تو ساکن کر کے بولتے ہیں، یا محمد، اے محمد۔ استاذن ہے، جب ہمیں کہنا اے استاذ تو کیا کہیں گے؟ یا لگا کر، یا استاذو، اے استاذ۔ خالدن ہے، یا لگا کر کیا کہیں گے؟ یا خالدو، اے خالد۔ ولدن، یا ولدو، اے لڑکے۔ اقرا وقت مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھیے اور لکھیے کلمات کے آخر کو ایڈجسٹ کرنے کے ساتھ۔ دیکھیے یہاں پر یہ صرف نام لکھے ہوئے ہیں، اب ہمیں خود یا لگا کر دیکھنا ہے کیا پڑھنا۔ یا علیو، آخر میں تنوین نہیں آئے گی، پیش آئے گا بس۔ یا عباسو، یا شیخو، یا شیخو، یہاں شیخن آئے گا، شیخن کیونکہ یا نہیں ہے اس سے پہلے، یا شیخو، یا رجلو، یاسرن آئے گا کیونکہ یا نہیں ہے اس سے شروع میں، یہ تو یا جو ہے وہ یاسر کی ہے، ایک یا اور ہونی چاہیے تھی، یا یاسر، تو یہاں یاسرن آئے گا۔ یہاں عمار سے پہلے یا ہے تو یہاں آخر میں پیش آئے گا، ایک پیش، یا عمارو۔ دکتورن، دکتورن ڈاکٹر، یا دکتورو، اس طرح ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں، اقرأ المثال الآتیہ ثم کون اسئلة مثلہ مشیرا الی الصور التالیہ۔ دیکھیے مندرجہ ذیل مثالوں کو پڑھیے، یہ جو آ رہی ہیں ان کو پڑھیے، پڑھنے کے بعد پھر اسی کی طرح کی کہ ایسے سوال بنائیے کہ جو مندرجہ ذیل تصویروں کی طرف اشارہ کر رہے ہوں۔ یعنی آپ پہلے تو جملے کو پڑھ لیجئے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اسی جملے کی طرح سے ایک ایسا سوال بنانا ہے جو اس تصویر کی طرف اشارہ کر رہا ہو۔ ایک مثال دے کر انہوں نے سمجھا دیا ہے۔ کتاب من ھذا، تو میں نے بتایا تھا جب من سے پہلے کوئی حرف، کوئی اسم آ جائے تو پھر کس کا ترجمہ ہوتا ہے، تو کتاب من ھذا، ھذا کے معنی یہ کس کی کتاب ہے، یہ کس کی کتاب ہے۔ تو یہاں پر ہمیں جواب نہیں دینا ہے، بس سوال ہی سوال بنانے ہیں۔ تو اسی طرح ہم یہاں کہہ دیں گے، اس کو دیکھ کر، یہ تصویر کیا ہے؟ قلم کی ہے، تو ہم کہہ دیں گے قلم من ھذا، قلم من ھذا، یہ کس کا قلم ہے۔ اسی طرح سے اس کے بارے میں کہہ دیں گے کرتا، تو کہیں گے ہم قمیص من ھذا، یہ کرتا کس کا ہے۔ گھر کے بارے میں بھی کہہ دیں گے، چونکہ گھر دور ہے، یہ قریب ہے، یہ دور ہے، تو دور کے لیے کیا آتا ہے؟ ذالکا، تو ہم کہیں گے بیت من ذالکا، وہ کس کا گھر ہے، وہ کس کا گھر ہے، بیت من ذالکا، وہ کس کا گھر ہے۔ اسی طرح یہ بیڈ ہے، تو بیڈ کے بارے میں کہہ دیں گے ہم سریر من ھذا، سریر من ھذا، یہ کس کا بیڈ ہے۔ نیچے دیکھیے اسمن، اب یہاں یہ بتا رہے ہیں اسم کس کو کہتے ہیں۔ اسم الولدی، لڑکے کا نام، محمدن، محمد ہے، و اسم البنتی، اور لڑکی کا نام زینب ہے۔ اسم المدرس حامد، مسم المدیر، استاذ کا نام حامد ہے، مسم المدیر، ماں کے معنی پیچھے آئے تھے، ماں کے معنی کیا، تو پرنسپل کا نام کیا ہے، محتمم صاحب کا نام کیا ہے۔ ابن، ابن کے معنی کیا ہے؟ بیٹا، اسم کے معنی تو نام تھے، اور ابن کے معنی بیٹا۔ ابن خالد فی المدرسۃ، ابن خالد، خالد کا بیٹا، فی المدرسۃ، مدرسے میں ہے۔ وابن حامد فی الجامعہ، اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے۔
ابن المدرسی فی الفصل، استاذ کا بیٹا کلاس میں ہے، درسگاہ میں ہے۔ این ابن المدیر، این ابن المدیر، پرنسپل یا محتمم کا بیٹا کہاں ہے؟ اقرا ما یلی مراعیا قواعد نطق حمزۃ الوصل، حمزہ وصل کو بولنے کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے مندرجہ ذیل جملوں کو پڑھیے۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لی، یہی بات آ گئی وہ، یہ جو شروع میں حمزہ آ رہا ہے نام کے، ابن کے شروع میں، اس کو کہتے ہیں حمزہ وصل۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حمزہ وصل۔ اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ جب بیچ میں آ جاتا ہے نا دو کے، جیسے یہ ابن ہے شروع میں آ رہا ہے یہاں تو، لیکن اس سے پہلے جب واو آ گیا تو اب یہ بیچ میں آ گیا، جب یہ بیچ میں آ جاتا ہے تو پچھلے والے سے جب ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ گر جاتا ہے، یہ پڑھا نہیں جاتا۔ تو اسی طرح پہلے تو تھا یہ ابن، دیکھیں یہاں ابن محمد فی العراق، لیکن یہاں پر جب یہ بیچ میں آ رہا ہے واو اس سے پہلے، ملا کر پڑھیں گے گر جائے گا، تو با پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ وابن حامد فی الہند، ایسے نہیں پڑھیں گے وابن حامد فی الہندی، وابن پڑھیں گے، بس یہی بتایا گیا ہے۔ ابن محمد فی العراق وابن حامد فی الہند، ترجمہ کریں گے محمد کا بیٹا عراق میں ہے اور حامد کا بیٹا ہندوستان میں ہے۔ خرج ابن الطبیب من البیت، دیکھو یہاں بھی بیچ میں آ رہا ہے، خرجہ کے بیچ میں ای آ رہا تو الف گر گیا، خرج ابن، با پڑھا گیا گر گیا، خرج ابن الطبیب من البیت، ڈاکٹر کا بیٹا گھر سے، اور خرجہ نکلا۔ ذهب ابن التاجر الى السوق، یہاں بھی گر گیا، ذهب ابن التاجر الى السوق، تاجر کا بیٹا مارکیٹ گیا، بازار گیا، ذهب کے معنی جانا، گیا۔ اسم المہندس فیصل واسم الطبیب مسعود، دیکھو یہاں بھی یہ نام سے شروع میں آیا ہے، یہاں گر گیا واسم، سین پڑھا گیا۔ تو اسم المہندس فیصل، انجینئر کا نام فیصل ہے، واسم الطبیب مسعود، اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے۔ مسم الرجل، دیکھو یہاں بھی گر گیا مسم الرجل، مرد کا نام کیا ہے، اس آدمی کا نام کیا ہے؟ ابن من انت، ابن من انت، آپ کس کے بیٹے ہو؟ انا بنو، دیکھو یہاں بھی گر گیا، انا کے بیچ میں آ گیا، انا بن الوزیر، میں وزیر کا بیٹا ہوں۔ الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ، نئے الفاظ، نئے ورڈ میننگ۔ رسول، یہ رسول اس کے معنی پیغمبر، رسول۔ الکعبہ، کعبہ کے معنی کعبہ ہے جو بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔ الاسم، اس کے معنی نام۔ الابن، بیٹا۔ العم، العم کے معنی آتے ہیں چچا، انکل۔ الخال، الخالو کے معنی آتے ہیں ماموں۔ الحقیبۃ، بیگ۔ السیارۃ، کار۔ الشارع، الشارع کے معنی آتے ہیں روڈ۔ مغلق، بند، مغلق بند۔ تحت، تحت کے معنی نیچے، اور یہ تحت ہمیشہ تا کے زبر کے ساتھ ہی آتا ہے، تحتی یا تحتو نہیں ہوتا، تحت ہی ہوتا ہے۔ ہناکا، یہ بھی ہناکا ہی رہتا ہے، اس کے معنی وہاں۔ المہندس، انجینئر۔ اب دیکھو جو اس سبق کا خلاصہ تھا وہ یہ دو لفظوں میں انہوں نے بتایا ہے، سیارۃ المدرسی، تو یہ جو دو اسم ہیں ان میں سے پہلے والے کو کہیں گے مضاف، اور جو دوسرا والا اس کو کہیں گے مضاف الیہ، مضاف، مضاف الیہ۔ تو یہ تھا آج کا سبق، امید ہے کہ آپ حضرات نے انجوائے کیا ہوگا اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا، اور آپ کو مزہ بھی آ رہا ہوگا پڑھنے میں اگر آپ کو دلچسپی ہے تو، کیونکہ جب کسی کی نالج بڑھتی ہے اور اسے دلچسپی بھی ہو تو اس کو مزہ بھی آتا ہے اور اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور زیادہ نالج حاصل کرنے کا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں، ذوق شوق رکھتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں ہم بھی قرآن حدیث کو ڈائریکٹ سمجھیں، کیونکہ آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ لوگوں کے اندر قرآن و حدیث کو
سمجھنے کا شوق تو ہے لیکن وہ عربی نہیں پڑھتے بلکہ عربی ترجمہ وغیرہ اردو میں دیکھ کر اور بس سوشل میڈیا پر بیٹھ جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی ہانکنے لگتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے لیے گولڈن چانس ہے، آپ بالکل ابتدا سے سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہم آپ کو ایڈوانس تک لے کے جائیں گے۔ آپ خود قرآن کا ترجمہ بھی کریں گے، آپ حدیث شریف کا ترجمہ کریں گے اور سمجھیں گے بھی۔ تو آپ جو ہے اسی طرح سے ویڈیو پوری دیکھیں، دوسروں کو شیئر کریں اور لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں کیسی لگی آپ کو کلاس۔ کوئی اگر آپ کی رائے ہے تو آپ کمنٹ باکس میں رائے بھی دے سکتے ہیں، اپنی پڑھانے کا طریقہ چینج کروانا ہے وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، آپ اپنی مفید رائے دے سکتے ہیں، اور اگر یہ بہتر ہے تو آپ ہماری حوصلہ افزائی بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔